جس شہید کا تذکرہ میں کر رہا ہوں نا، بڑا پیار ہے امام حسین کو اس جوان سے، بہت پیار ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نانا کا مشتاق ہوتا تھا، جب مجھے شوق ہوتا تھا کہ نانا کی زیارت کروں تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اب وہ علی اکبر، وہ شبیہ مصطفیٰ کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی ماں بہنوں سے، پھپھیوں سے اجازت لو۔ علی اکبر نے خیموں کے دروازوں پر جا کر، جہاں سارے خیمے تھے وہاں ایک مشترکہ جگہ پر جا کر آواز دی، السلام علیکم یا زینب، یا ام کلثوم، یا جاریۃ فضہ، یا سکینہ ایک مرتبہ یہ کہہ کے کہا ھذا السلام سلام الآخر، یہ آخری سلام ہے جو علی اکبر کر رہا ہے۔ یہ جملہ سنا تو چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی، بیویوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ مجھے مسائل پورے کرنے دیں گے۔ بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، ساری بیویوں نے ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے لیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی بر صغیر کا بڑا نام، ہندوستان کے عالم دین، وہ جملہ کہتے ہیں کہ جب علی اکبر بیویوں سے رخصت ہو کے باہر نکلتے تھے نا تو کوئی بیوی بازو پکڑ کے لے جاتی تھی، کوئی بیوی گلے میں ہاتھ ڈال کے واپس لے جاتی تھی، ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی۔ ہاں، علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں ایک بیوی ایسی تھی جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ علامہ کہتے ہیں جو کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو بار بار کہہ رہی تھی ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، بھیا بابا اکیلے ہو جائیں گے، بھیا میں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے صحیح رونے کا، حق ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں۔ آمادہ آمادہ ہو، آمادہ ہو، ابھی تابوت کی زیارت کریں گے۔ تابوت کو دھکا نہ لگا دینا، زخمی مولا کا تابوت ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب کیسے بیویوں سے، اس بچے کو روکو، کیسے بیویوں سے میرے مولا علی اکبر نے اجازت لی، میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ میدان کربلا میں روانہ ہوئے اور جب میدان میں پہنچے ہیں نا تو حضرت امام حسین کو نہ جانے کیا خیال آیا۔ بچہ سنو گے نا پھر اچھا رو گے، پہلے اس کو سنو گے نا پھر اچھا رو گے۔ ابھی تو اس بچے نے سنا ہے تو اس کا حال خراب ہو رہا ہے۔ اگر کربلا میں اسے دیکھ لیا ہوتا کہ علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی حضرت حوصلہ کر کے ہمت کر کے سنیں، ابھی میدان کربلا میں حضرت علی اکبر گئے تھے، ایک مرتبہ امام حسین کا علی اکبر یاد آ گیا تو حضرت فضہ سے کہا فضہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ سے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کی حق میں اللہ اور انداز سے سنتا، ماں کی دعاؤں کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ ام لیلہ سے کہو کہ دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لو۔ حضرت ام لیلہ خیمے میں گئی، سر پہ قرآن لیا، مصلی پہ کھڑی ہو گئی اور اللہ سے مناجات کرنے لگی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی۔ جناب ام لیلہ نے جا کے در خیمہ پر کیا دیکھا کہ علی اکبر واپس آ گئے اور بابا سے گلے مل رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کرو، میں ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ ایک منظر یہ نظر آیا کہ بابا سے علی اکبر بات کر رہے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہو، میں بتاتا کہ مجھے کس عباس میں تربیت ہے۔ شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے، فرمایا علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کرے۔
مجلس ہو گئی، ہزاروں گریہ ہو گیا. بس آخری جملے سن لیجئے. جب علی اکبر گئے نا میدان کربلا میں تو پھر جنگ کرتے کرتے جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر سینے میں آ کے لگا. یہاں تیر کا لگنا تھا کہ ظالم نے آگے بڑھ کے تیر کا پھل بھی توڑ دیا. علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی بابا میرا سلام آخر، بابا میرا سلام آخر. حسین پہنچے ہیں علی اکبر کے لاشے کے قریب، آوازیں دیتے جا رہے ہیں، علی مجھے آواز دو، علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، علی میری آنکھوں کا نور چلا گیا. تو قدموں سے آواز آئی، بابا میں آپ کے پیروں کے پاس ہوں. حسین بیٹھ گئے زمین کربلا پر، علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، سینے میں برچھی کا پھل ہے، پھل ہلانا شروع کیا. علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. امام حسین کی آواز آئی، نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے. آواز آئی ہے علی اکبر، اب اس دنیا میں تیرے بعد جینے کا کوئی مزہ نہ رہا. یا حسین، مجھ کو اپنے مارا، رو کے کہتے تھے حضرت یہ نہ ہے، مجھ کو اپنے مارا. زندگی کا سے مزہ تھا، بے کسی کا وہی آسرا تھا. اب نہیں کوئی میرا سہارا، مجھ کو اپنے میں مارا. یاد ہے اپنے جانی کا میلہ، ہے وہ نوجوان کا میلہ.